اب ہم اسٹیج پہ سر گل نخیز اختر صاحب کو بلانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ہماری جو خاندانی ایک حصہ ظرافت ہے جس کا نمونہ آپ کرن خان کی فارم میں دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں ہمارے جینز میں شامل ہے یہ مزاح. تو اس کو تقویت دینے میں سر گل نخیز اختر صاحب کا بھی بڑا ہاتھ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد مزاح نگار ہیں ہمارے پسندیدہ مزاح نگاروں میں جو زندہ بھی ہیں، اور ان کو زندہ حالت میں دیکھ کے بھی ہمیں اتنا اچھا فیل مطلب ابن انشا صاحب ہمیں نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ ابن انشا صاحب کو ہم بہت شوق و ذوق سے پڑھتے رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے ہم یہی سمجھتے تھے کہ مزاح نگار پتہ نہیں دیکھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں کیسے ہوتے ہوں گے. تو ان کو دیکھ کے ہمارا یہ اسٹیریو ٹائپ جو ہے ختم ہوا. تو یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے شاید عالم ارواح میں کہتے ہیں جن کے مزاج ملتے ہوں تو ان کی روحیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں، تو شاید ہماری روحیں بھی کہیں اکٹھی رہی ہوں گی. یہ ہمارے استاد ہیں اور انہی سے ہی جو ہے سیکھا ہے ہم لوگوں نے. یہ بہت اہم مزاح نگار ہیں، ڈرامہ رائٹر بھی ہیں، اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں، اور کئی اہم کتابوں کی تخلیق بھی کر چکے ہیں. تو اب ہم ان کو اسٹیج پہ دعوت دیتے ہیں، سر گل نخیز اختر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے لاہور میں ایک شاعر تھے، اب انہوں نے زندہ کا ترجمہ حیات کیا ہے. ان کا نام تھا حیات صاحب، شاعر تھے. تو بے وزن شعر کہتے تھے الحمدللہ. تو جب وہ شعر سنانے کے لیے آتے تھے، نام ذہن میں رکھیے گا حیات، تو ہم سارے زور زور سے کہتے تھے واہ حیات واہ حیات واہ حیات. آپ کا شکریہ کرن کہ آپ نے اتنی اچھی تقریب سجائی. میں آپ سے گزارش کروں گا ہنستے رہا کیجئے، ذرا شور و گل مچاتے رہیں، کوئی حرج نہیں. تقریب کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں مزاح پہ بات ہو، تو زیادہ سنجیدہ رہنا صحت کے لیے بھی اچھی بات نہیں. اور یہاں پہ آج جو احباب موجود ہیں، میرے دو دوست بھی بچپن کے، ماجد اور زمان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، ان کا بہت شکریہ، وہ خاص طور پہ تشریف لائے. شاکر بھائی کا بہت شکریہ، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا بہت شکریہ. سلمان خان کے بعد میں نے جس کی ویڈیو زیادہ دیکھی ہیں وہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں. خواتین و حضرات، میں جب یہ مجھے بلانے لگے، باہر مجھے ایک صاحب ملے جنہوں نے میں نے انہیں بتایا کہ وہ تقریب کہاں ہے. کہنے لگے آپ کا نام؟ میں نے کہا جی گل نخیز اختر. کہنے لگے وہ تو کوئی عورت نہیں. اچھا، مجھے اس سے پھر ایک بات یاد آ گئی. میں ڈاکٹر صاحب ایک ملتان کے دور کی بات، میرا بیسک تعلق ملتان سے ہے بیسیکلی، لیکن میں 30 سال سے لاہور میں ہوتا ہوں. تو میں اس وقت جب میں لکھتا تھا اخبارات وغیرہ میں، تو نہ واٹس ایپ کی سہولت تھی، نہ موبائل فون ہوتے تھے، نہ تصویر شائع ہوتی تھی. تو کوئی ایک صاحب تھے پنڈی کے، وہ میری تحریریں پڑھتے تھے اور وہ مجھے سمجھتے تھے کہ میں ایک لڑکی ہوں. انہوں نے مجھے خط لکھنے شروع کیے. ان کا پہلا خط آیا کہ آپ سے دوستی ہو سکتی ہے. اچھا، اس میں کوئی مذکر مؤنث نہیں ہے. میں نے بھی لکھ دیا ہاں ہو سکتی ہے. اس میں بھی کوئی مذکر مؤنث نہیں. اب ان کے ہر 2-3 دن بعد خط آ جانے، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بس لکھنا لکھانا جاری ہے. ایک دفعہ ان کے آنے میں میرا جواب لکھنے میں کوئی تاخیر ہوئی. ان کے 3-4 خط آ چکے تھے تو میرا جواب لکھنے میں تاخیر ہوئی. تو انہوں نے مجھے ایک میسج بھیجا کہ تم نخرے بہت کرتی ہو. ڈاکٹر صاحب میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی، یقین کرو. اچھا، میں سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو رمضان کا مہینہ تھا، ہم ینگ لڑکے ہوتے تھے، ہم شیو بڑھا لیتے تھے، کافی داڑھی نما شیو کر لیتے تھے، اور 27ویں کی رات ہم شیو کیا کرتے تھے. تو میں اس وقت کوئی میرا خیال ہے 23ویں 24ویں کی رات چل رہی تھی. میں اسی حالت میں فوری طور پہ بھاگ کے اسٹوڈیو گیا، وہاں ایک تصویر بنوائی. پرنٹ اگلے دن ملا، وہ میں نے ان کو پیچھے اپنا نام لکھا اور ان کو میں نے ڈاک سے صرف وہ تصویر بھیج دی. ان کا جواب مجھے آیا، آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے، ارجنٹ میل سے آیا. یعنی اگلے دن ان کا جواب آیا. جواب بڑا مزیدار تھا. کہندا صوفی طرح ککھ نہ رہے، میں تے ماں نوں بھی راضی کر لیا سی. تو جو میرے نام کے ساتھ جو مسائل جڑے ہوئے ہیں وہ میں کیا بتاؤں آپ کو. ہم نے تو، میں شاکر بھائی کچھ جملے میں ایسے سنتا ہوں، مثلا کرن خان کی کتاب میں نے پڑھی، یہ مجھے کیوں اچھی لگیں. ان کے اندر ایک بغاوت ہے. مزاح نگار بزدل نہیں ہو سکتا، مزاح نگار بہادر ہوگا.
جو بزدل مزاح نگار ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کیوں خواتین کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ مزاح نہیں لکھ سکتی؟ اس لیے کہ ان کے ہاں بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ کیا چیز کہی جا رہی ہے. ایک کراچی کی مزاح نگار تھیں تو انہوں نے مجھے اپنی تقریب میں بلایا, تو میں نے وہاں کہا, میں نے کہا جی ان کے اندر ایک شرارتی لڑکی موجود ہے. کہنے لگی نہیں یہ سب بکواس ہے. اور مجھے انہیں سمجھانا پڑا, بی بی یہ شرارتی لڑکی جو آپ کے اندر موجود ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ آپ ہی ہیں. تو شاکر بھائی جو جملے کی جو سینس ہے, ہم کیوں ہوتا ہے, خواتین جب مزاح لکھتی ہیں وہ سوچتی ہیں یہ پتہ نہیں جملہ میرا گھر والے پڑھیں گے کیا کہیں گے, یہ میری امی پڑھیں گی کیا, کہتے رہے جو مرضی, آپ بہادری سے جملہ تو تھرو کریں نا. کرن خان میں یہ بہادری موجود ہے. مثلاً ابھی بات ہو رہی تھی, انہوں نے اپنی ساس سسر, میرا خیال ہے انہوں نے سسرالی فیملی کوئی بھی نہیں چھوڑی, سالے تو خیر نہیں ہو سکتے ان کے, ساس سسر نند والدہ والد صاحب, سب سے بہترین ان کے آرٹیکلز جو ہیں وہ انہوں نے والد صاحب پہ لکھے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں کرن خان لاہور سے, تو ان کے سسر جو ہیں, ان کا مضمون پڑھ کے مجھے ان کا یاد آ گیا. ان کے سسر جب بھی گھر آتے ہیں وہ بظاہر ایک عام سا مشورہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس پہ اسی وقت عمل کیا جائے. مثلاً ان کو انہوں نے کہا, سسر گھر آئے, کہنے لگے یار یہ LED ادھر رکھی ہوئی ہے اس کو ادھر کر لو. انہوں نے کہا جی کر لیں گے انشاءاللہ. ابا جی کر لیں گے. نہیں ابھی کر لو. انہوں نے کہا ابا جی ابھی تاریں شاریں ہیں نا ساری سمیٹنی ہے تو کر لیں گے کل پرسوں. نہیں ابھی میں ساتھ لگتا ہوں کر لو. انہوں نے کروا کے ہی رہی وہ LED دوسری طرف کی. تو روز بروز یہی ہوتا تھا. تو ایک دن انہوں نے تنگ آ کر اپنی وائف سے کہا, کہنے لگے بات سنو, اس گھر میں کفر کی حکومت چل سکتی ہے, سسر کی نہیں. کرن خان نے, اگر آپ نے پڑھا ہو وہ مضمون جس میں انہوں نے یہ جہاں بیاہ کے گئیں وہاں ان کے گھر کتے تھے, اور ساس کے کتے, سسر کے کتے, فائٹر کتے. میں اس لیے پسند کرتا ہوں ان کی تحریریں. مجھے پہلی دفعہ جو کلک کی ان کی تحریر وہ بھی ایسی تھی جس میں انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مزاح کا ذکر کیا تھا. جہاں مزاح میں پنچ نہیں ہے وہ تو پھر آپ پڑھ لیں, ریڈیو گپستان پڑھ لیں یا کوئی اس طرح کی تحریر پڑھ لیں. شاکر بھائی ملتان سے آئے ہیں, یہ کبھی بھی نہ جائیں کسی ایسی تقریب میں جہاں پہ ان کو پتہ ہو کہ اس کتاب میں کوئی کرنٹ موجود نہیں. تو لیکن کرن خان کی کتاب کے لیے تشریف لائے, اور ان جیسا بندہ. شاکر بھائی میں جملہ آپ کو سنانا چاہ رہا تھا, دیکھیں ایک جملے کی وجہ. مجھے ان دنوں ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں, شاید آپ جانتے, اب تو خیر وہ حیات نہیں ہے, میں جو بات سناؤں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کن کا ذکر کر رہا ہوں. تو مجھے قاسمی صاحب کا فون آیا, کہنے لگے میں جملہ تمہارا پڑھ کے ساری رات ہنستا رہا ہوں کہ تم نے نارمل سی ایک بات کی ہے لیکن بات کچھ اور تھی. وہ جو میں بات کہنے والا ہوں وہ اسے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بری بات ہے, لیکن وہ بری بات ہے نہیں, وہ نارمل سی ایک بات ہے. ہمارے محلے میں ایک حاجی صاحب, یہ کالم میں نے لکھا شاکر بھائی کہ ہمارے محلے میں ایک حاجی صاحب تھے, انہوں نے بقرہ عید پہ 2 بکروں کی قربانی کی. بقرہ عید پہ 2 بکروں کی قربانی کی, اور ان کے ہاں ایک لڑکی اور لڑکا ملازم تھے, دونوں بہن بھائی تھے. اب انہوں نے گوشت تو ان کو دیا, لیکن انہوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ حاجی صاحب سریاں بھی تسی سانو دینیاں نے, دونوں سریاں ہم شوق سے کھاتے ہیں, ملازم بھی ہیں تو 2 بکریاں, دونوں سریاں آپ نے ہمیں دینی ہیں. تو حاجی صاحب نے, میں اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہوں, کیا خوبصورت جملہ بن گیا, اتفاقاً دیکھیں. اب حاجی صاحب نے, میں ان کے بیٹھا ہوں باہر جہاں وہ قربانی وغیرہ ہو رہی تھی, سریاں وغیرہ انہوں نے نکالی. انہوں نے بھائی کو بلایا, کہنے لگے بیٹا اللہ ایک تیری سری ایک تیری بھن دی سری. یا نہیں کیوں سر؟ اچھا میں حیران رہا, میں نے کہا حاجی صاحب کیا آپ نے کہہ دیا, یہ تو کمال جملہ ہو گیا, نارمل بات تھی. اسی طرح اس حوصلے کا مظاہرہ اس نے کیا کرن نے. اس نے جو جملے لکھے ہیں, جملوں کی جو پنچ ہے, پنچ ہم اکثر بیڑا غرق کر دیتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ جملہ لکھ رہے ہوں, جملے کے اختتام پر جا کے پنچ کہاں دینا ہے. اسٹیشن سے گاڑی آگے نہیں روکنی, ڈبے وہیں رکنے چاہیے جہاں پہ مسافر کھڑے ہیں, جو لائن لگی ہوئی ہے. ان میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ٹرین وہیں روکتی ہیں, مسافر اگر اپنی بوگی کے سامنے کھڑا ہو تو ٹھیک اس کے سامنے آ کے دروازہ کھلتا ہے. جب ہم مزاح نگاری کی طرف نظر ڈالتے ہیں, جیسے شاکر بھائی نے کہا کہ خواتین مزاح نگار ہیں, خواتین مزاح نگار ہیں اور اچھا لکھ رہی ہیں, لیکن یہ نمبر اس لیے لے گئی ہیں, ان کے جملے میں تکھا پن ہے, وہ تنازعی اور جو
مسالہ ہے, جو چٹخارا ہے, وہ میرا خیال ہے بہاولپور کی ایک سرائکی مزاح نگار کے لہجے میں ہی آ سکتا تھا, کیونکہ سرائکی کا جملہ اتنا طاقتور, اتنا تیز, اتنا کرارا, اتنا نوکیلا, اتنا چبھنے والا ہے, اتنا نشتر ہے اس کے اندر کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ یہیں کے متعلق بلکہ بڑا مزیدار ایک صاحب نے مجھے لطیفہ سنایا, کہنے لگے نواب صاحب ہوتے تھے یہاں, میں اسے موڈیفائی کر کے ذرا سنا رہا ہوں. تو ان کے پاس اس دور میں گاڑی ہوتی تھی اور پورے شہر میں ایک یا دو گاڑیاں ہوتی تھیں, اور وہ گاڑی بندہ خود بھی نہیں چلاتا تھا, اس کے لیے ایک ڈرائیور چاہیے ہوتا تھا. تو نواب صاحب کے پاس ایک ڈرائیور تھا جو گاڑی ان کی چلاتا تھا. ایک دن وہ کہیں گھر میں چوری کر رہا تھا, تو نواب صاحب نے دیکھ لیا, وہ بھی گھبرا گیا اور بھاگ گیا. اب نواب صاحب کو دو پریشانیاں پڑ گئیں کہ جو چوری شدہ سامان ہے وہ کہاں سے برآمد کروائیں, نمبر دو اس سے بھی بڑی پریشانی کہ اب گاڑی کون چلائے گا. تھوڑے عرصے بعد انہیں چوری کا غم بھول گیا, وہ ڈھونڈنے لگے کہ میں کیا کروں, ڈرائیور تو بھاگ گیا, میں دوسرا ڈرائیور کہاں سے لاؤں, نہ کوئی گاڑی چلانے والا. تو یہیں بھاولپور میں کسی جگہ انہیں وہ ڈرائیور ایک دفعہ کھڑا نظر آ گیا مارکیٹ میں. تو نواب صاحب اس کے پاس پہنچے, ڈرائیور نے بھی کنکھیوں سے نواب صاحب کو دیکھ لیا تھا. نواب صاحب ایسے آتے جائیں, ڈرائیور ایسے گھومتا جائے, وہ ادھر آئیں تو وہ ایسے ہوتا جائے منہ بنا کے نا کہ کہیں میں پکڑا تو گیا ہوں. نواب صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, شاکر بھائی, اور ایک موٹی سی گالی نکال کے کہتے ہیں ہن روسائی تو ودیں. تو سرائکی کا پنچ بڑا شاندار, ہم نے یہ دیکھا, یعنی میرا خیال ہے ہر مادری زبان کا پنچ اسی طرح ہے. تو ان کی کتاب اگر کسی نے سرائکی بھی سیکھنی ہو تو وہ بھی پڑھے, پورا جملہ پوری. میں ان کو کہتا تھا کہ جب آپ یہ لکھ رہی ہیں تو تھوڑا سا اردو والوں کو بھی سمجھا دیں کہ کیا مطلب ہے, کس بات کا کیا مطلب ہے. تو جب آپ لکھ رہی ہیں کہ میرے کو کھیر دے ہو, تو ہم تو لاہور والے تو سمجھیں گے کھیر کی بات ہو رہی ہے جو پھیرنی ہوتی ہے. تو سرائکی میں جو کہ کھیر دودھ کو کہتے ہیں ان کو بھی سمجھا دیں. یہ اس وقت بھی کہتی نہیں کہ سرائکی کس کو سمجھ نہیں آتی. یہ سچی بات ہے, ہماری جو ٹھیٹھ پنجابی ہے وہ بھی بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں ٹھیٹھ سرائکی, ٹھیٹھ پشتو, ٹھیٹھ سندھی, ان چیزوں سے ہم ناآشنا ہیں. لیکن یہ زبان کا وہ ذائقہ ہے جو کرن خان نے اپنی کتاب میں دیا. اس کتاب میں قاسمی صاحب کی آرا بھی شامل ہیں. میں نے قاسمی صاحب آنے کے لیے تیار تھے, ناسازی طبع کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے. باقی میرا دوست وسیع شاہ, بلکہ ہمارا تو پلان تھا کہ وسیع بھی آ جائے ساتھ. تو ابھی نام کی بات جب باہر چلی تو مجھے وسیع بڑا یاد آیا. شاکر بھائی, وہ ایک دفعہ کوئی آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے, وسیع شاہ سے میری پہلی ملاقات ہوئی. ہم دوستی سے پہلے ایک دفعہ ملاقات ہوئی. تو وسیع نے مجھے کہا, کہنے لگے یار جب تک میں تمہیں ملا نہیں تھا میں تو تمہیں عورت سمجھتا رہا ہوں. میں کہا وسیع شاہ میں تینوں مرد سمجھتا رہا ہوں, اور دیکھیں ہم دونوں غلط ثابت ہو گئے. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ جاوید اقبال صاحب شاعر بھی ہیں. یہ میرے لیے میری پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر صاحب شاعر بھی ہیں. اور اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ ان کے لہجے میں, ان کی گفتگو میں روانی کیوں ہے. شاید شاعر نہ ہوتے تو زیادہ ہوتی ہی, لیکن میں بڑا متاثر ہوں جن کی شخصیت سے. اور یہ شاعر ہیں, میں نے بھی, میری زندگی کا سٹارٹ شاعری تھا, لیکن پھر اللہ نے ہدایت دے دی تو میں شاعری سے باز آ گیا. اب تو شاکر بھائی یہ حال ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اینٹ اکھیڑیں تو شاعر نکلتا تھا, اب اینٹ نہ بھی اکھیڑیں تو وہ خود ہی کھرچ کے نکل آتا ہے. شاعری کی اتنی زیادہ کتابیں ہو گئی ہیں, اور ایسے ماحول میں, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, ایسے ماحول میں نثر کی ایک کتاب آتی ہے, اور نثر کون لکھ رہی ہے, لڑکی, اور لڑکی کہاں کی ہے, بھاولپور کی, اور اس کی کتاب آ جاتی ہے مزاح پہ. تو میرے لیے بڑی محترم ہے کرن, میرے لیے بہنوں کی طرح ہیں. انہوں نے کتاب لکھی, انہوں نے اپنے والدین کو, والد صاحب ان کے یہاں پہ آ کے بیٹھے, انہوں نے انہیں عزت دی. بلکہ میں تو چاہتا تھا کہ انکل سے بھی کچھ سنیں, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے تقریر سے خوف آتا ہے. ظاہری بات ہے, ایک بزرگ بندے ہیں, انہوں نے نہیں کہی اس طرح کا اتفاق ہوا ہوگا, لیکن اس کتاب میں ایک بڑا شاندار آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے والد صاحب کو جگہ جگہ انہوں نے ان کی معصومیت بیان کی ہے. تو مجھے اپنے ابا جی یاد آ جاتے ہیں. وہ اللہ جنت نصیب کرے حیات تھے, تو ایک دفعہ سادہ سے بندے جیسے پرانے والد ہوتے ہیں, تو کہیں گھر میں کوئی تھوڑا سا کام کروانا تھا پلمبرنگ کا, کچھ سیمنٹ تھا, کوئی کچھ لگوانا تھا. تو اس نے, وہ جو کام کر رہا تھا اس کے ہاتھ پہ تھوڑی سی چوٹ لگ گئی. اب اس نے کہا, ابا جی سے کہا کہ جی ذرا سنی پلاسٹ دینا. ابا جی کی بلا جانے سنی پلاسٹ کیا, ابا جی سنی پلاسٹ چوک لے آئے, یہ سنی تھوڑی اور ایک پلاس.
ان کے والد صاحب انہوں نے لکھا جی کہ والد صاحب ان کے بڑا مزیدار واقعہ اگر آپ اس میں پڑھیں, کہنے لگی کہ اس میں گھر میں ایک ان کے گٹر کا ڈھکن ٹوٹ گیا, تو والد صاحب بڑے شوقین تھے ایسی چیزیں بنانے کے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو بنا کے گیا ہے ڈھکن وہ بڑا خراب سا ہے, وہ پھر ٹوٹ جائے گا, میں خود بناتا ہوں. تو اب گھر میں انہوں نے سانچا سا بنا کے اس میں سیمنٹ ڈال دیا. اب یہ بھول گئے کہ اس کو کسی چیز پہ رکھنا تھا, لہٰذا جب وہ سوکھا تو پوری بنی سی بن گئی, فرش کے ساتھ ہی چپک گیا. تو یہ لکھتی ہیں کہ رات کو ہمیں ٹھک ٹھک کی آواز آئی تو پتہ چلا والد صاحب اسے والدہ کے ڈر سے اکھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ اکھڑ نہیں رہا. خواتین و حضرات, میں بڑا شکر گزار ہوں, میں بڑے خوشی کے ساتھ بہاولپور آیا. یہاں کے لوگ, یہاں کی محبتیں, یہاں کا پیار. میں ملتان کا ہوں تو ظاہری بات ہے بہاولپور میرا اپنا شہر ہے. کرن خان کو اس کتاب کی اشاعت پر بہت مبارکباد, اور میری خواہش ہے کہ وہ اس طرح اپنا مزاح کا سفر جاری رکھیں. ایک درمیان میں انہیں ایک دورہ پڑا تھا کہ یہ سنجیدہ کچھ کہانیاں وغیرہ لکھنا چاہتی تھیں, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے اپنا بروقت ویکسین کروا لی. تو ان سے یہی گزارش ہے, مزاح لکھیں, ہنسائیں لوگوں کو. جو میسج آپ دینا چاہتی ہیں لوگ مسکراہٹ میں بڑی آسانی سے وہ سن لیتے ہیں. بہت شکریہ.